کہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور کس نظریے پہ یہ الیکشنز ہو رہے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف قوم کو مصیبت اٹھانی پڑے گی مگر آپ لوگوں کو بھی. کھمبوں پہ چڑھ گئے, گاڑی کے انجن پہ چڑھ گئے, ڈبوں کے اوپر چڑھ گئے, ادھر پلیٹ فارم پہ چڑھ گئے, ادھر پلیٹ فارم پہ چڑھ گئے. کوئی رکنی چلنے کی گاڑی بلکہ کئی دفعہ جن والوں نے وہ ڈبے علیحدہ کرنے پڑے. 9 جولائی 1967 پاکستان کی سب سے طاقتور عورت اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی. نہ کوئی عدالتی تحقیق ہوئی, نہ پوسٹ مارٹم, اور سرکاری موقف کے مطابق دل کا دورہ موت کا سبب بنا. 36 سال بعد آنے والے ایک بیان نے پاکستان میں تہلکہ مچا دیا. اس بیان کے مطابق ان کے بھتیجے اور وکیل اکبر پیر بھائی نے خود صدر ایوب کو کہا تھا ان کے خیال میں فاطمہ جناح کا قتل کیا گیا ہے, اور انہوں نے پوسٹ مارٹم کا مطالبہ بھی کیا مگر مطالبہ رد کر دیا گیا. جنہوں نے ملک بنایا وہ اسی ملک کے غدار کیسے ہو گئے؟ کیا واقعتاً فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا تھا؟ ریاست محترمہ فاطمہ جناح کے نام پر یونیورسٹی قائم کرے گی, کتابوں میں ان کی تعریف میں لمبے لمبے اسباق لکھے جائیں گے, لیکن یہ نہیں بتائے گی کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی. یہ ڈاکومنٹری اس نظام کا نقشہ بنائے گی جس نے پہلے ان کو غدار وطن قرار دیا. ان کی کتاب کا خاصا حصہ دفن کر دیا گیا. موت تک ان کے ہر حرکات پر نظر رکھی گئی اور موت کے بعد کوئی شفاف تحقیق بھی نہ ہونے دی جو حقیقت کو شک سے جدا کر سکے. بھارت سے علیحدگی کے بعد پاکستان ریاست نے شاید پہلی جنگ مادر ملت فاطمہ جناح سے لڑی تھی. فاطمہ جناح وفادار ساتھی, قائد اعظم کی بہن, مہاجر خواتینوں کی مددگار, مادر ملت, مگر یہ سب مکمل سچ نہیں ہے. 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد ریاست نے ان سے توقع کی کہ وہ قومی علامت ہی رہیں مگر آزاد سیاسی آواز نہ بنے. فاطمہ جناح کا موقف تھا کہ پاکستان صرف ایک خطہ زمین کا نام نہیں ہے. قائد اعظم نے لوگوں کو ان سے آزادی حقوق ملنے کا وعدہ کیا تھا. اگر پاکستانیوں کو ان کے حقوق نہ ملے تو آزادی کا منصوبہ ابھی مکمل نہیں ہوا, اور شاید اسی وجہ سے پاکستان کی عوام آج بھی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے. محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی کی یادداشت کی سب سے بڑی محافظ تھی. فاطمہ جناح نے مائی بردر مکمل کتاب کی صورت میں 1955 میں لکھی مگر سینسرشپ کا شکار ہو گئی. 1987 میں شائع ہونے کے بعد یہ کتاب صرف 3 ابواب پر مشتمل نامکمل کتاب پائی گئی. کتاب کے ایڈیٹر نے یہ تسلیم کیا تھا کہ اس کتاب کا ایک حصہ جان بوجھ کر شامل نہیں کیا گیا اور وہ حصہ تھا جو انتہائی متنازع حصہ ہے. ان کے مطابق وہ حصہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف ہے. سوال یہ نہیں کہ ہدف شدہ عبارت سے ہم متفق ہیں یا نہیں ہیں, سوال یہ ہے کہ فاطمہ جناح جنہوں نے یہ کتاب لکھی ان کی موت کے بعد اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ وہی کتاب تھی جو انہوں نے لکھی تھی, اور یہ کس نے فیصلہ کیا کہ قوم کون سا کتاب کا حصہ پڑھ سکتی ہے اور کون سے حصے کے اوپر پردہ رکھا جائے گا. آئیے چلیے اس ڈاکومنٹری میں ان تمام سوالات کے جواب ڈھونڈتے ہیں. کتاب سے پہلے آواز کاٹی گئی تھی. قدرت اللہ نے شہاب نامے میں لکھا کہ قائد اعظم کی 2 برسیاں گزر گئی مگر فاطمہ جناح قوم سے کتاب نہ کر سکی کیونکہ ریاست ان کی تقریر پہلے خود دیکھنا چاہتی تھی جو کہ فاطمہ جناح کو ذرا بھی تسلیم نہیں تھا. 1951 میں بالآخر قائد اعظم کی 3ری برسی پر انہیں ریڈیو پر بولنے کی اجازت ملی, لیکن پھر دوران تقریر ان کے علم کے بغیر حکومت نے تنقید کرنے والے حصے پر ان کی آواز کو کاٹ دیا. یہ واقعہ ایوب خان کے دور میں نہیں بلکہ لیاقت علی خان کے دور میں ہوا. یہ فرق اہم ہے کیونکہ فاطمہ جناح کا اختلاف کسی وردی والے سے شروع نہیں ہوا تھا بلکہ ان کی آواز سے بے آرامی سویلین لیڈرز میں بھی موجود تھی. مگر یہ حق انتظامیہ کو کس نے دیا تھا کہ قوم فاطمہ جناح کی تقریر کا کون سا حصہ سننا پسند کرے گی اور کون سا حصہ چھپایا جائے گا؟ آگے چلتے چلتے 1958 میں اسکندر مرزا نے مارشل لا نافذ کیا اور جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا. چند ہفتوں کے اندر ایوب خان نے اسکندر مرزا کو ہٹا کر پورا اقتدار خود سنبھال لیا. 1958 سے 1964 کے درمیان معاشی نابرابری اور سیاسی آمریت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی. ایوب خان کی سرمایہ داری حکومت کو بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری کی حمایت حاصل تھی جس کا فائدہ امیر زمینداروں اور صنعتی سرمایہ داروں کو ہوا جبکہ عام آدمی غریب سے غریب تر ہوتا گیا.
حکمرانی کے معاملے میں ایوب خان نے احکامات کے ذریعے عوامی اور سیاسی زندگی کو محدود کر دیا تھا. ان میں الیکٹورل باڈی ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، سیکیورٹی آف پاکستان ایکٹ، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس اور لاؤڈ سپیکر آرڈیننس بھی شامل تھا. یہاں تک کہ سیاسی تقریروں کی آواز کی بلندی بھی قانون کے ذریعے کنٹرول کی جاتی تھی. پھر 1964 میں کچھ ایسا ہوا جس کی ایوب خان کو بالکل امید نہیں تھی. فاطمہ جناح جو سیاسی سازشوں سے تنگ آ کر تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی اور جن کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، پاکستان کی تاریخ کے سب سے طاقتور فوجی حکمران کے خلاف صدارتی انتخاب لڑنے پر راضی ہو گئی. صدارتی انتخابات سے پہلے فاطمہ جناح نے اسپیچ کی تھی جس میں انہوں نے یہ الفاظ دہرائے: یہ انتخابات فیصلہ کریں گی کہ کیا آپ اس ملک میں آزاد شہریوں کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اپنے آخری اختیارات ان لوگوں کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں جن پر آپ کا ذرا بھی کنٹرول نہیں. مجھے خوف ہے کہ شاید دوبارہ آپ کو ایسا موقع کبھی نہ ملے. دوسری طرف ایوب خان کا بنیادی مقدمہ تھا غیر ارادی. معاشرے میں پارلیمانی جمہوریت انتشار پیدا کرتی ہے. ملک چلانا ماہرین لوگوں کا کام ہے، پیشور سیاست دانوں کا نہیں. ایوب خان کے مطابق حکومت کو مشین کی طرح کام کرنا چاہیے، جبکہ فاطمہ جناح اس حکومت کو امانت سمجھتی تھی. ایوب خان نے جمہوریت کو ختم کرنے کے بجائے اسے ری ڈیزائن کرنے کا فیصلہ کیا، جس ری ڈیزائن کا نام رکھا گیا تھا بنیادی جمہوریت، جس میں عوام تقریباً 80,000 بنیادی جمہوریت کے ارکان منتخب کرے گی. پھر یہی 80,000 ارکان صدر اور اسمبلیوں کو انتخاب کرتے ہیں. عام شہری صدر کو براہ راست ووٹ نہیں دے سکتا. کروڑوں افراد کے مقابلے میں 80,000 شناخت شدہ افراد کو دیکھنا، متاثر کرنا، انعام دینا اور دباؤ میں لانا انتہائی آسان تھا. 2 جنوری 1965 کو یہی انتخابی کالج صدر کو چننے والے تھے، لیکن نیشنل عوامی پارٹی سے جماعت اسلامی تک بائیں اور دائیں بازو کی ایسی قوتیں جو مستقبل کے پاکستان پر متفق نہیں تھے مگر سب ایک نام کے پیچھے متحد ہو چکے تھے: فاطمہ جناح. سرکاری مہم نے ان کی عمر، ان کے جنس اور محب وطنی کو نشانہ بنایا. دسمبر 1964 میں ایوب خان نے اعلان کیا کہ طاقت کی اندھی ہوس نے فاطمہ جناح کو ملک کی ترقی کی خواہش سے بیزار کر دیا ہے. یہ الفاظ اس خواتین کو بولے جا رہے ہیں جس کو مادر ملت کا لقب دیا گیا. جواب میں فاطمہ جناح نے کہا کہ ایوب نے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو بیچ دیا ہے. ایوب خان کے مطابق استحکام ترقی لاتا ہے. فاطمہ جناح پوچھتی تھی اگر ترقی کی قیمت خاموشی ہے تو فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ فاطمہ جناح کی موت کے بعد CIA نے چند کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کو ان کلاسیفائڈ کیا. ان ڈاکومنٹس کے مطابق ایوب خان کے لیے مخالف سیاسی جماعتیں کوئی بڑا خاص مسئلہ نہیں رکھتی تھی کیونکہ ضرورت پڑنے پر ریاست انہیں گرفتار کر سکتی تھی. رپورٹ 1965 کے انتخابات کو یاد کرتے ہوئے یہ لکھتی ہے کہ یہ تمام اختلافی رائے رکھنے والی سیاسی جماعتیں کچھ دیر کے لیے فاطمہ جناح کے پیچھے متحد ہوئی تھی، مگر شکست کے بعد اتحاد بکھر گیا، جس کے بعد اس جملے کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ ایوب خان ہیز ری انفورسڈ ہز پوزیشن بائی کیئرفل مینیپولیشن آف پاکستانز انٹریکیٹ الیکشن مشینری. ایوب خان نے پاکستان کے پیچیدہ انتخابی نظام میں ہوشیاری سے رد و بدل کر کے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی تھی. بیسک ڈیموکریسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں صرف 80,000 لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت تھی. انتخابات کے مطابق ایوب خان کو 49,951 ووٹ ڈالے گئے جبکہ فاطمہ جناح کو 28,651 انتخابی ووٹ کاسٹ ہوئے. ایک اور CIA کی رپورٹ کے مطابق الیکشن سے پہلے ایک سروے ہوا جس سے یہ سامنے آیا تھا کہ 55% ووٹ فاطمہ جناح کو کاسٹ ہونے کا اندازہ تھا، اور یہ کہ ایوب خان کے پاس ریاستی تمام طاقتیں موجود تھی جو ترازو کو اس کے حق میں جھکا سکتی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کنٹرول ہمیشہ ووٹ گننے کے بعد نتیجہ بدلنے سے نہیں ہوتا. کبھی کبھار کنٹرول یہ طے کرنے میں بھی ہوتا ہے کہ ووٹ کون کاسٹ کرے گا اور کون نہیں کرے گا. جماعت اسلامی بھی اس سے پہلے عوامی زندگی میں خواتین کی شرکت کی شدید مخالفت کرتی تھی. اب فاطمہ جناح کی حمایت کو ایک فتوے کے ذریعے جائز قرار دے دیا گیا. اس کے لیے اسلامی اصول سے دلیل دی گئی کہ جب انسان جان بچانے کے مسئلے میں ہو تو سور کا گوشت اور شراب جیسی ممنوع چیزیں بھی ضرورت کے تحت جائز ہو جاتی ہیں. جماعت نے مزید واضح کیا تھا کہ فاطمہ جناح کو نامزد کرنا صرف مجبور کن حالات کی وجہ سے ضروری ہوا ہے
اور عورت کی حکومت کو خاص طور پر فاطمہ جناح کو سور یا شراب جیسی برائی سے تشبیہ دی۔ اس بات کو یاد رکھیے کیونکہ ایوب خان نے اس کے بعد جو کیا وہ اس سے بالکل الٹ اور کئی زیادہ بدتر تھا۔ ایوب خان جن کے بارے میں کئی جگہوں پر آیا ہے کہ وہ وسکی پیتے تھے، مغرب سے تعلیم یافتہ تھے اور خود کو ترقی کا چیمپئن اور جدیدیت پسند رہنما کے طور پر پیش کرتے تھے۔ مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے اور ایک فتویٰ خرید لائے۔ لاہور میں منعقد ہونے والی ایک کانفرنس میں 650 علماء جمع ہوئے۔ فتوے کے مطابق ریاست کے سربراہ کا عہدہ کسی خاتون کو دینا غیر اسلامی اور حرام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک اور قوم کے لیے تباہ کن بھی ہے۔ 650 علماء ایک عورت کی قیادت کو حرام قرار دے رہے تھے۔ 1965 کے انتخابات کی سب سے اہم تضاد یہ تھا کہ جماعت اسلامی جو ایک مذہبی جماعت تھی، صدر کے عہدے کے لیے ایک عورت کی حمایت کر رہی تھی، جبکہ ایوب خان جو خود کو سیکولر اور جدیدیات پسند رہنما کے طور پر پیش کرتے تھے، انہوں نے فاطمہ جناح کو روکنے کے لیے اسلام کو ہتھیار بنا لیا۔ انہوں نے مذہب کو دین کی حفاظت کے لیے استعمال نہیں کیا، انہوں نے دین کو اپنی کرسی بچانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس کی مثالیں آج کے وقت میں بھی آپ کو کئی جگہوں پہ مل جائیں گی جہاں پر پاکستانی حکمران نے خود کی کرسی بچانے کے لیے اسلام کو نہ جانے کتنی دفعہ استعمال کیا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی آپ سے کہے کہ فوج پاکستان کو مذہبی انتہا پسندی سے بچاتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ یہ فتویٰ کس نے خریدا تھا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ فتویٰ کن سے خریدا گیا تھا۔ انتخابات کے 2 دن بعد 4 جنوری 1965 کو ایوب خان صدر کا بیٹا کراچی آیا۔ گھور ایوب خان 28 سالہ نوجوان جو حال ہی میں پاکستانی آرمی سے کیپٹن کے عہدے سے ریٹائر ہوا تھا، انہوں نے کراچی کی سڑکوں پر فاتح کے جلوس کی قیادت کی۔ موٹر کیڈ کے پچھلے حصے میں ایوب خان کے اپنے سرحدی ضلع سے آئے ہوئے سینکڑوں پٹھان تھے جو ڈنڈوں اور گھر میں بنائے گئے پستولوں سے مسلح تھے۔ یہ جلوس جان بوجھ کر لیاقت آباد سے گزارا گیا، ایک ایسا علاقہ جہاں زیادہ تر بھارت سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے مہاجر آباد تھے، جنہوں نے بھاری اکثریت میں فاطمہ جناح کو ووٹ دیا تھا۔ پٹھان ٹرکوں سے باہر نکلے، انہوں نے راہگیروں پر حملے کیے، دکانیں لوٹی، گھروں کو آگ لگا دی۔ یہ کوئی جشن نہیں منایا جا رہا تھا، یہ سزا تھی۔ یہ سزا مادر ملت کے فالوورز کے لیے تھی۔ یہ سزا قائد اعظم کی بہن کو ووٹ دینے کے جرم میں عام شہریوں سے انتقام لیا جا رہا تھا۔ جب تشدد ختم ہوا 33 افراد جان سے جا چکے تھے، 300 زخمی تھے اور 2000 سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے تھے۔ شمس الدین نام کے ایک چشمدید گواہ نے ذاتی طور پر گور ایوب خان کے خلاف قتل کی شکایت درج کروائی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ صدر کے بیٹے نے تشدد کے دوران ایک نہتے شخص کو گولی مار کے قتل کیا تھا۔ مقدمہ درج ہوا، قانونی کارروائی شروع کی گئی، پھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ مقدمہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچنے دیا۔ گھور ایوب خان بعد میں وزیر بنا دیا گیا۔ جس شخص کو اس نے مبینہ طور پر گولی ماری تھی اس کے نام تک کسی کے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ یہ قتل عام 4 جنوری کا قتل عام کراچی میں کئی دہائیوں تک جاری رہنے والے نسلی تشدد کی ابتدا تھا۔ مہاجر پشتون تنازع، MQM کا عروج، آپریشنز، ٹارگٹ کلنگز، کراچی میں کئی سالوں سے جو بھی زخم بہتا ہے اس کی جڑیں اسی دن تک پہنچتی ہیں۔ ایک صدر کے بیٹے تک جس نے لوگوں کو مسلح کیا اور انہیں قائد اعظم کی بہن کی حمایت کرنے والے ووٹرز کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، جس پر فاطمہ جناح نے یہ بولا تھا کہ دنیا کے کسی بھی تہذیب یافتہ ملک میں ایسی وحشیانہ حرکتوں کو ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے یہ بات 1965 میں کہی تھی، لیکن اس کے بعد پاکستان کی ہر دہائی کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے۔ انتخابات کے بعد فاطمہ جناح ایک ایسی خاموشی میں چلی گئی تھی جو ان کی زندگی کی آخری خاموشی ثابت ہوئی۔ انہیں عوام نے شکست نہیں دی کیونکہ عوام ان سے محبت کرتی تھی، بلکہ اس ریاستی مشینری نے ہرایا تھا جو ان دونوں کو سیاسی نظام سے باہر رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ جب تک وہ محاطہ پیلس میں زندہ رہی، ایوب حکومت نے انہیں مسلسل نگرانی میں رکھا۔ ان سے ملنے والوں پر نظر رکھی جاتی تھی، ان کا ٹیلی فون ٹیپ کیا جاتا تھا، ان کی ہر حرکت کو ٹریک کیا جاتا تھا۔ ہر سال اپنے بھائی کی برسی پر وہ ایک مجلس رکھتی تھی، باغ میں تمبو لگائے جاتے اور کراچی کی ایک باورچی بریانی پکاتا تھا، اور ہر سال نگرانی کرنے والے انہیں دیکھتے رہتے تھے۔ ذرا اس بات پر ملاحظہ فرمائیے گا، ریاست نے صرف انہیں شکست نہیں دی، وہ ان کے دروازے کے باہر بیٹھ کر انہیں اپنے بھائی کا غم
مناتے دیکھتی رہی اور سال در سال یہ طریقہ ایسے ہی چلتا رہا ان کی زندگی کے آخری دنوں تک۔ کسی سیاستدان کے ساتھ ان کی آخری معلوم ملاقات 1966 میں ہوئی۔ اسٹینلی والپٹ کی ذوالفقار علی بھٹو پر لکھی ہوئی سوانح حیات کے مطابق جب بھٹو کو ایوب خان کی کیبنٹ سے نکال دیا گیا تو وہ پیدل فاطمہ جناح کے گھر گئے جو کراچی میں ان کے گھر کے قریب تھا اور چائے کے ایک کپ پر ان سے مشورہ مانگا۔ وہ مایوس اور بد دل لگ رہی تھی۔ انہوں نے بھٹو سے صرف اتنا کہا، میں نے تمہیں کہا تھا اس پر بھروسہ مت کرنا۔ یہ فاطمہ جناح کے آخری معلوم سیاسی الفاظ میں سے تھے۔ ایک مختصر جملہ لیکن پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ کا سب سے تباہ کن خلاصہ، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس پر بھروسہ مت کرنا۔ اس کے بعد صرف 1 سال میں وہ وفات پا گئی۔ 1 دہائی کے اندر بھٹو کو ایک اور جنرل کے حکم پر پھانسی دے دی گئی۔ 4 دہائیوں کے اندر بھٹو کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا۔ فاطمہ جناح سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ آج تک نہیں ٹوٹا۔ 8 جولائی 1967 کی شام فاطمہ جناح ایک شادی کی تقریب میں شریک ہوئی۔ وہ صحت مند اور خوشگوار مزاج میں نظر آ رہی تھی۔ وہ دیر رات گھر واپس آئی اور اپنے معمول کے مطابق گھر کو تالا لگایا، چابیاں کچن میں رکھیں، دودھ کا گلاس اوپر لے گئی اور سونے چلی گئی۔ اس رات وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اگلی صبح 9 جولائی کو جب وہ باہر نہ آئی تو دروازہ توڑ کر کھولا گیا۔ وہاں کمشنر کراچی اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس موجود تھے۔ کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی خاندانی فرد نہیں، کوئی ہم نوا نہیں، صرف کمشنر اور آئی جی۔ خود سے سوال کریں، کراچی کے 2 سب سے اعلیٰ انتظامی اور پولیس افسر ایک بزرگ خاتون کے بیڈ روم کا دروازہ کھولنے کے لیے ذاتی طور پر کیوں موجود تھے؟ انہیں کس نے بلایا تھا؟ دروازہ کھولنے سے پہلے کس کو معلوم تھا کہ کچھ ہو چکا ہے؟ فاطمہ جناح مردہ حالات میں پائی گئی۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر صرف ایک ڈاکٹر جس کا نام آج تک عوام کے سامنے نہیں لایا گیا، انہوں نے موت کی وجہ ہارٹ فیلئر قرار دی۔ 1971 میں ایک اردو اخبار نے ہدایت علی جو کلو غسل کے نام سے مشہور تھے ان کا بیان شائع کیا۔ وہ ان افراد میں سے ایک تھے جنہیں فاطمہ جناح کے جسم کو تدفین کے لیے تیار کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ ہدایت علی کا کہنا تھا کہ جسم پر واضح زخم موجود تھے۔ ان کے پیٹ میں ایک سوراخ تھا جس سے خون اور دوسرے سیال مادے نکل رہے تھے۔ ان کے کپڑے خون سے آلودہ تھے۔ ان کے ساتھیوں نے ہر بات کی تصدیق کی۔ انہوں نے ایک اور بات کی بھی تصدیق کی، انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر وہ خواتین جنہوں نے میت کو غسل دیا، سید محمد ظفر کی اہلیہ سیدہ فاطمہ جو جسم کو غسل دینے میں شامل تھی، ان کا کہنا ہے کہ جب میں نے جسم کو غسل دینا شروع کیا تو مجھے ان کی گردن پر ایک بڑا زخم، گھٹنے پر چوٹ اور سوجا ہوا چہرہ نظر آیا، ایسی سوجن جو مار پیٹ کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ 2003 میں پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ نے بتایا کہ وزیر داخلہ قاضی فیض اللہ کے حکم پر ہونے والی انکوائری میں کیا سامنے آیا تھا۔ پیرزادہ کا کہنا ہے جن لوگوں نے آخری رسومات ادا کی انہوں نے ان کی گردن پر 4 انچ چوڑا کٹا ہوا زخم دیکھا تھا جسے ٹانکے لگا کر بند کیا گیا تھا۔ اسلام آباد کی نیشنل آرکائیوز میں ان کے ذاتی کاغذات کے 64,000 صفحات موجود ہیں۔ 1170 فائلز، تقریریں، خط و کتاب، نوٹ بکس، اس خاتون کی ذاتی خیالات جو قائد اعظم کو زندہ رہنے والے ہر شخص سے زیادہ بہتر جانتی تھی۔ تو کتنے پاکستانیوں نے انہیں پڑھا ہے؟ ان کی موت پر ایک رپورٹ تیار کی گئی، مکمل کی گئی اور حکومت کو دے دی گئی۔ وہ رپورٹ تقریباً 6 دہائیوں سے ریاست کی تحویل میں ہے۔ کتنے پاکستانیوں نے اسے دیکھا ہے؟ اپنے ہی بھائی کے بارے میں لکھی گئی ان کی کتاب کو 32 سال تک دبا کے رکھا گیا، صفحات پھاڑ دیے گئے۔ قائد کی زندگی کی حقیقت کو ایک بیوروکریٹ نے ایڈٹ کیا جس نے فیصلہ کیا کہ آپ اس سچ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ریاست نے فاطمہ جناح کا نام یونیورسٹیز کو دے دیا، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی، فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی، فاطمہ جناح ڈینٹل کالج، فاطمہ جناح پارک۔ ان کی تصویر پوسٹیج سٹیمپس پر لگا دی گئی، ان کی برسی پر تقریریں کی جاتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور تمام پاکستانی لوگ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، سیاست دان پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں اور پھر وہ انہی دفتروں میں واپس چلے جاتے ہیں جہاں ان کی موت کی فائل ایک دراز میں بند پڑی ہے۔ یہ ایک عزت نہیں ہے، یہ صرف سجاوٹ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک قبر پر پھول رکھ رہے ہوں جبکہ قاتل کا ہتھیار اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا رکھا ہو۔ فاطمہ جناح نے 1964 میں پاکستان سے ایک بات کہی تھی جو پاکستان نے آج تک نہیں سنی۔
انہوں نے کہا تھا کہ تحریک پاکستان جمہوریت، سیاسی آزادی، فردی حقوق اور جواب دہ حکومت کے لیے تھی۔ پاکستان بنانے کا مقصد صرف اس وقت میننگ فل تھا جب اس کے شہری جمہوری حقوق سے فائدہ اٹھا سکیں۔ فوج کا کہنا تھا کہ تحریک کا مقصد خود مختاری، یکجہتی اور ریاست کی اتھارٹی تھا۔ وہ بحث ایک طرف ان کا نظریہ اور دوسری طرف ان کا وہی بحث۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی جو اپنی تمام زندگی کے حصے میں انہوں نے سیکھا تھا، ان کی زندگی کا نچوڑ جو انہوں نے ایک سینٹنس میں، ایک فقرے میں پورا کر دیا تھا۔ وہ بات یہ تھی، The biggest enemy of the Muslim is the Muslim himself and yet he does not know it۔ ایک سوال آج بھی پوچھا جاتا ہے، بڑا آسان سوال ہے، وہ یہ سوال ہے جس کا آج تک کسی کو جواب نہیں ملا۔ اس سوال کا ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ اس سوال کو کرے، اور پاکستان کے ہر ادارہ، بیوروکریسی ہو، آرمی ہو، ایڈمنسٹریٹو ہو، پارلیمانی ہو، ہر ادارے کا حق ہے کہ اس سوال کا جواب دیا جائے۔ اگر واقعی ان کی موت ہارٹ فیلئر کی وجہ سے ہوئی تھی تو ان کے جنازے کے اوپر آنسو گیس اور لاٹھی چارج کیوں کیا گیا؟ ان کی موت پر ایک فارمل جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا؟ 32 سال تک ان کی کتاب کو شائع نہیں کیا گیا۔ فاطمہ جناح کی موت کے وقت پاکستان میں ایک اصول طے ہوا، لکھا نہیں گیا لیکن طے ہو گیا۔ کچھ موتیں تحقیق کے قابل نہیں ہوتی، اس اصول کو پھر بار بار استعمال کیا گیا۔ ایک پھانسی، ایک جہاز، ایک بلوچستان کی سڑک، ایک کراچی کی گلی، ایک کشمیر کا جلسہ، ہر دفعہ رپورٹ بنتی ہے، رپورٹ غائب ہو جاتی ہے، ہر دفعہ قوم پوچھتی ہے، قوم کو بتانے سے انکار کیا جاتا ہے اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، اور یہی اصل نقصان ہے۔ فاطمہ جناح کی موت سے پاکستان نے ایک قائد نہیں کھویا، پاکستان نے اپنی عادت پا لی۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ہے جو آج بھی عدالت کے دروازے پہ کھڑا ہو کر انصاف کی طلب دل میں رکھے، رب سے امید رکھتا ہے کہ ایک دن اسے انصاف مل کے رہے گا۔ یہ کہانی ہم سب لاچار 24 کروڑ عوام پاکستانیوں کی ہے۔